طائف سے واپسی پہ حضور علیہ السلام کی مقام نخلا پر جنات سے جو ملاقات ہوئی اس کا ایک دو جمعوں سے میں نے ذکر کیا اور پچھلے جمعے اس پہ کافی تفصیل سے بات ہوگی۔ آپ علیہ السلام جیسے انسانوں کے نبی اسی طرح جنات کے بھی نبی، تو جو مقام نخلا والی ملاقات ہے وہ نصیبین کے علاقے کے جن تھے جن سے ملاقات ہوئی۔ یہ آپ علیہ السلام سے جنات کی پہلی یا دوسری ملاقات۔ اس کے بعد وقتاً فوقتاً کچھ عرصے سے جنات نے حضور سے بہت ملاقاتیں کی اور عموماً دن کے وقت میں آپ علیہ السلام لوگوں میں محنت کرتے تھے، لوگوں سے بات چیت ہوتی تھی، لوگوں سے میل ملاقات ہوتا تھا، اور جنات سے ملاقات کے لیے رات کا وقت مختص تھا۔ رات میں آپ علیہ السلام عموماً جنات سے ملاقات فرماتے تھے جب بھی وہ کہیں ملاقات کے لیے آتے تھے، اور ترتیب یہ حدیث میں ملتی ہے کہ جنات کا ایک قاصد آ کے آپ سے کہہ دیتا تھا کہ آج رات ہم ملاقات چاہتے ہیں، لہذا ہم فلاں جگہ اکٹھے ہوں گے، آپ یہاں تشریف لیں۔ تو آپ رات کے وقت میں جہاں جگہ طے ہوتی تھی وہاں تشریف لے جاتے تھے اور وہاں جنات سے ملاقات فرماتے تھے۔ وہ اپنا دین سیکھتے تھے، احکام سیکھتے تھے، آپ علیہ السلام سے قرآن سنتے تھے۔ اس لیے قرآن میں بھی اور احادیث میں بھی جنات سے ملاقات کا ہونا ثابت ہے۔ تو جتنی ایسی راتیں ہیں جن میں حضور کی ملاقات رہی ہے جنات سے، عربی میں لیلتن کہتے ہیں رات، لیلتن۔ تو حدیث کی کتابوں میں لیلت الجن ملتا ہے۔ تو یہ لیلت الجن کوئی سیرت میں بہت سو دفعہ آیا، حدیث میں بہت ساری جگہوں پہ آیا اور اس کی کارگزاری آئی ہے کہ آپ نے یوں فرمایا، یوں کہا، پھر یوں ہوا، پھر یوں ہوا۔ صحابہ نے مختلف روایت۔ ایک دو نصیبین والی جن کی ملاقات تو میں نے پچھلے عرض کی، ایک دو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہ رات حضور علیہ السلام ہمارے پاس تھے، تو کوئی یوں ہی قاصد آیا اور وہ آپ کو لے گئے۔ کہا ہم پریشان ہو گئے کہ حضور ہمیں مل نہیں رہے، کافی ہم نے ڈھونڈا، تلاش کیا کہ آپ کدھر گئے، نہیں ملے۔ تو ہم پریشان ہو گئے کہ کوئی اغوا کر کے نہ لے گیا ہو، کوئی اٹھا کے نہ لے گیا ہو، کسی نے کوئی چال نہ چلی ہو، حضور کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے، تو ہم پریشان رہے۔ تو عبداللہ بن مسعود کے الفاظ ہیں رضی اللہ عنہ، فبتنا شر لیلۃ بات بہا قوم، ہم نے وہ رات اتنی بدتر گزاری کہ شاید دنیا میں کسی قوم نے اتنی بدتر رات گزاری کہ ساری رات ہم اس تلاش میں رہے کہ حضور کہاں گئے۔ یہ وہ جنات والی راتوں میں سے کسی ایک رات کی گزاری۔ تو کہا ہم نے نہ کوئی وادی چھوڑی، نہ کوئی گھاٹی چھوڑی، ہر جگہ تلاش کیا ہم نے۔ تو صبح کے ٹائم میں جب ابھی کچھ اندھیرا چھٹا تو آپ کو ہم نے دیکھا کہ آپ غار حرا والی سائڈ سے تشریف لائے۔ تو ہم نے کہا رسول اللہ ہم نے آج رات بڑی تکلیف میں گزاری، ہم آپ کو ساری رات ڈھونڈتے رہے اور ہم آپ کی وجہ سے پریشان رہے، آپ کہاں تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جنات آئے تھے اور مجھے انہوں نے پیغام بھیجا تھا کہ ہمیں کچھ قرآن سنائے، تو میں وہ سنانے کے لیے وہاں گیا تھا ان کے پاس۔ تو آپ نے عبداللہ بن مسعود سے کہا آؤ میں تمہیں نا اس جگہ دکھا کے لاتا ہوں جہاں میں ملاقات کر کے آیا۔ تو صحابہ کو کئی ساروں کو ساتھ دیا اور حرا والی جگہ کی طرف گئے جہاں جنات سے ملاقات ہوئی۔ پھر آپ نے کھڑے ہو کے بتایا دیکھو یہاں انہوں نے آگ جلائی تھی، یہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے اور آثار دکھائے کہ یہاں ان سے میری بات ہوئی ہے، یہاں ملاقات ہوئی ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا جاتے ہوئے انہوں نے میرے سے کہا کہ ہمیں کچھ زیادہ راہ دے دیں، ہمارا سفر لمبا ہے۔
تو آپ نے فرمایا، میں نے ان سے کہا کہ ہر وہ گوشت، ہر وہ ہڈی جس کے گوشت پہ اللہ کا نام لیا گیا ہے وہ تمہاری خوراک، اور ہر وہ مینگنی جو کسی جانور نے کی ہے وہ تمہاری خوراک ہے۔ پھر آپ نے فرمایا لا تستنجوا بہما، ان دونوں چیزوں سے استنجا نہ کرنا، فإنہما طعام اخوانکم، اس لیے کہ تمہارے بھائی جنات کا کھانا۔ یہاں سے فقہاء نے ایک مسئلہ بھی نکالا ہے۔ آپ نے فرمایا ہر وہ ہڈی جو ایسے گوشت کی ہے جس پر اللہ کا نام لیا گیا تھا وہ ہڈی تمہاری خوراک۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس ہڈی پہ کے گوشت پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا ذبح کرتے ہوئے، وہ ہڈی ناجائز ہے، حرام ہے، اس کو کھانا جائز نہیں، حتیٰ کہ جنات کے لیے بھی جائز نہیں۔ پھر جنات ایسی ہڈیاں کھاتے ہیں جن پر ایسا گوشت تھا جو اللہ کے نام پہ ذبح نہیں ہوا، ایسا دیکھنے کو ملا ہے۔ تو پھر فقہاء نے یہ تقسیم کی ہے کہ جنات بھی دو طرح کے ہیں، کچھ مسلم ہیں اور کچھ کافر ہیں۔ جو مسلمان جنات ہیں ان کے لیے آپ کی ہدایات یہی ہیں کہ ہر وہ ہڈی جس پہ ایسا گوشت تھا جو اللہ کے نام کے ساتھ ذبح ہوا وہ ہڈی تمہاری خوراک ہے۔ تو مسلم جنات جو ہیں وہ اس ہڈی کو استعمال کرتے ہیں۔ اگر وہ گوشت ایسا ہے جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو مسلم جنات اسے نہیں کھاتے، وہ کافر جنات کی خوراک ہے۔ اور شیطان کی خوراک بھی یہی ہے، روایات سے ملتا ہے شیطان کے لیے بھی یہی چیزیں خوراک۔ تو پھر یہی کہ چونکہ شیطان کفر پہ ہے، کافر کے لیے ایسی ہڈی اور ایسی خوراک جائز ہے، وہ اس کو کھاتا ہے اور اس کو زندہ رہتا ہے۔ یہ کچھ جنات سے متعلق سیرت میں ہمیں ملتا ہے، باقی وقتاً فوقتاً آتا جائے گا، ہم اس کو مختصر طور پہ ذکر کرتے رہیں گے۔ ایک دو باتیں جنات سے متعلق عرض کریں، جب ذکر سن رہا ہے ابھی اس معاملے کو بھی سمیٹ لیا جائے، آگے پھر سیرت کو پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے۔ جنات کے متعلق ہماری عوام میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے مجرے میں بہت افراط و تفریط پائی جاتی ہے۔ کچھ لوگ سرے سے ہی انکاری ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں کچھ بھی، اور کچھ لوگ اتنا زیادہ سر پہ لے لیتے ہیں کہ ان کو اپنے کھانے میں بھی جن نظر آتے ہیں، اپنے بستر میں بھی جن نظر آتے ہیں، سونے میں بھی جن نظر آتے ہیں، ان کو ہر الٹا کام ہوتا ہوا جنات سے نظر آتا ہے۔ تو یہ دونوں ہی کنارے ہیں اور دونوں کناروں پہ رہنا اچھا نہیں ہے۔ شریعت ہمیں کہتی درمیانی راہ چلو۔ درمیانی راہ کیا ہے کہ جنات ہیں، کبھی کبھی تھوڑا بہت ستا بھی لیتے ہیں اور اتنے معاملات کو خراب کر لیں کہ ہمارا کھانا بھی خراب ہو جائے، پینا بھی خراب ہو جائے، صحت بھی خراب ہو جائے، گھر کی رہائش اور معاملات بھی سارے خراب ہو جائیں۔ اتنا زیادہ بھی اللہ نے ان کو کوئی کنٹرول اور کوئی تصرف نہیں دی۔ یہ دونوں بالکل کنارے۔ جنات کا وجود حق ہے اور نبی علیہ السلام جیسے انسانوں کے نبی ہیں تو جنات کی بھی، لیکن اتنا تصرف جنات کو حاصل نہیں ہے کہ وہ انسانی زندگی کو تنگ کر کے رکھے۔ ایسا مجمع تھوڑا ہے جو جنات کا انکاری سرے سے مانتا ہی تھوڑے، لیکن ایسا مجمع بہت ہے جو جنات کو سب کچھ مان لیتا ہے۔ جنات اور شیاطین کے نام پہ وہ پتہ نہیں کیا سے کیا ان کی کہانیاں آپ سننے بیٹھو تو آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ لوگ آتے ہیں اور دم کروانے، تعویذ لینے، اپنے مسئلے بتانے، او جی میرے پہ جادو ہو گیا جی، میرے جنات نے یہ کر دیا، کسی نے موکل چھوڑے ہوئے، پتہ نہیں کسی نے کیا کیا ہوا، کسی نے کیا۔ یہ سب باتیں جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں ڈھکوسلے، جن کی کوئی حقیقت نہیں۔ جیسے حکیموں نے الٹی سیدھی بیماریاں بنا کے ہماری دیواریں بھری ہوئی ہیں، ایسے ہی عاملین نے اپنی دکان چلانے کے لیے جنات کا پتہ نہیں کیسے کیا بنا کے۔ یاد رکھو انسان سب سے اشرف مخلوق ہے۔ اشرف المخلوقات کون ہے؟ انسان۔ جنات انسان کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی، تو کیسے ممکن ہے اشرف مخلوق مغلوب ہو جائے اور کوئی جو چھوٹی مخلوق ہے اس پہ غالب آ جائے؟ یہ اسباب کے درجے میں ناممکن ہے۔ اس لیے یہ کہہ دینا کہ جی مجھے بیمار ہوں، میرے پہ کوئی اثرات ہیں، بیماری اللہ کی طرف سے ہے، اثرات کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں۔ لوگ حد کفر کو پہنچ چکے ہیں ان معاملات میں۔ میں آپ کو فتوے کی بات نہیں، حد کفر کو پہنچ چکے ہیں ان معاملات میں۔
جادو ٹونا شیاطین جنات. مثال کے طور پہ آپ کو سمجھاتا ہوں بات، اللہ کرے آسانی سے سمجھ آ. لوگ کہتے ہیں جی میری اولاد نہیں ہو رہی، کسی نے بندش کی ہوئی، اپنے جنات میرے ساتھ لگائے ہوئے ہیں اور وہ میری اولاد نہیں ہونے دے رہے. یہی مطلب ہے. کسی نے بندش کی ہوئی ہے میری دکان نہیں چلتی، کسی نے بندش کی ہوئی ہے میرا گھر نہیں چلتا، میری بیگم کے ساتھ نہیں بنتی. کیوں؟ یہ کسی نے موکل چھوڑے ہوئے اور وہ ہمیں صحیح رہنے نہیں دیتے. ارے خدا کے بندے، یہ کفر ہے. اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اللہ مجھے اولاد دینا چاہتے ہیں اور کسی آدمی نے آگے رکاوٹ کھڑی کی ہوئی ہے اور وہ اولاد ہونے نہیں دے رہا، تو خدا نخواستہ یہ تو بندہ اللہ سے بھی بڑی طاقت بن گیا. بتاؤ یہ کفر ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تو رشتہ کروانا چاہتے ہیں، یا اللہ دکان چلانا چاہتے ہیں، یا اللہ گھروں کی آبادی چاہتے ہیں، اور لوگوں نے کچھ شریر لوگوں نے، شیطان لوگوں نے اپنے جنات چھوڑے ہوئے، ہم پہ تعویذ کیے ہوئے، ہم پہ آسیب پتہ نہیں کیا کیا بناتے ہیں، وہ سب کچھ کیا ہوا ہے، اور اللہ کے اس ارادے کو آگے بریک لگائیں گے. اگر ایسے ممکن ہے تو پھر اللہ کی ذات خدا نخواستہ نعوذ باللہ چھوٹی ہو جائے گی اور لوگوں کا اتنا کنٹرول چل پڑے گا، پھر تو کوئی زندہ نہ رہے. جتنا یہ سیاسیوں کا اختلاف آپس میں ایک دوسرے کی جان لینے کے پیچھے ہیں، یہ اس پہ تعویذ کروائیں جان سے مار دیں، وہ اس پہ تعویذ کروائیں جان سے مار دیں. 4 موکل وہ چھوڑیں اس کی جان نکل جائے، 4 موکل وہ چھوڑیں تو اپنی جیت ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا. یہ سب کہانیاں ہیں، لوگوں کے ذہنوں کو مفلوج کر کے ان سے پیسے بٹورنے کے طریقے ہیں، بس اور کچھ نہیں. ہاں جنات کا وجود ہے، تھوڑا بہت وسوسہ شیاطین ڈالتے ہیں، جنات تھوڑا بہت تنگ کر سکتے ہیں، ڈرا سکتے ہیں، یا کوئی تکلیف چھوٹی موٹی آ سکتی ہے. اس کے لیے آپ علیہ السلام نے حفاظتی اعمال دیے. آپ نے فرمایا جس گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا. عمل ہے. ہر نماز کے بعد مستقل آیت الکرسی پڑھنا مستقل سنت اور عمل ہے. معوذتین کا پڑھنا مستقل حفاظتی عمل ہے. اگر یہ اعمال موجود ہیں، آپ نے کچھ صبح کی کچھ شام کی دعائیں بتائی ہیں حفاظت کی، اگر وہ موجود ہیں اور انسانی زندگی میں چل رہی ہیں اور انسان ان کو پڑھ رہا ہے، پھر مطمئن رہو کہ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا. پھر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. مسئلہ یہ ہے ہم اعمال کی طرف آتے نہیں. ہمیں سورۃ بقرہ پڑھنی مشکل لگتی ہے، ہمیں معوذتین پابندی سے پڑھنا مشکل لگتا ہے، ہمیں حضور نے جو حفاظت کی دعائیں بتائی ہیں ہمیں وہ یاد کر کے پڑھنا مشکل لگتی ہیں، وہ ہم کرنے کو تیار نہیں ہیں. اس پیر نے کہا اتنے بکرے چڑھا دو، وہ چڑھا دیے. اس نے کہا کالا لے کے آنا ہے، سفید نہیں لانا، اس کی سری لانی ہے، اور اس کا اتنے مرغے لے آؤ اور اتنا خون بہاؤ اور یہ اتنا گوشت صدقہ کرو تو پھر آپ کا کام. یہ سب ڈرامے بازی ہیں، ان کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں. ہماری قوم یہ سب کرنے کو تیار ہے، حضور کے بتائے ہوئے اعمال کرنے کو تیار نہیں. مجھے بتاؤ کس گھر میں اہتمام سے روزانہ سورۃ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے؟ یہ مجمع جو بیٹھا ہے ہم میں سے کتنے گھروں میں سورۃ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے؟ سورۃ بقرہ کی چھوڑو، قرآن کی تلاوت ہی سرے سے نہیں ہوتی. تو مسائل تو پیدا ہوں. شیاطین نے بھی تو یہی رہنا ہے، جنات نے بھی تو یہی رہنا ہے، چھیڑ چھاڑ تو وہ کرتے رہے. اس لیے اعمال مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اگر وہ مضبوط ہے پھر کوئی فکر کی بات نہیں، پھر کوئی مخلوق انسان سے طاقتور نہیں. اور میرے عزیزو یاد رکھو، اگر ہم یہ کہہ دیں کہ شیاطین اور جنات سے حفاظت کے لیے کوئی عمل موجود نہیں ہے اور ہمیں نبی علیہ السلام نے نہیں دیا، تو یہ خود حضور کی ذات پہ الزام ہے. تو کوئی بکرے ذبح کروا رہا ہے، کوئی مرغیاں ذبح کروا رہا ہے، کوئی سریاں لے کے آ رہا ہے، کوئی خون بہا رہا ہے، پتہ نہیں کیا. یہ الزام ہے. الزام کیسے ہے؟ الزام یوں ہے کہ آپ کے ذمے تھا اپنی امت کی ہر معاملے میں رہنمائی کرنا. اگر حضور نے ہمیں شیاطین اور جنات سے بچنے کا کوئی عمل نہیں دیا تو پھر گویا حضور نے امت کو پہنچانے میں کمی کی. یہ حضور پہ سیدھا سیدھا الزام ہے. اور آپ نے فرمایا میں نے تمہاری زندگی کا کوئی پہلو نہیں چھوڑا جس میں تمہاری رہنمائی نہ کی. چھوٹی چھوٹی بات، بڑی بڑی بات میں نے ایک ایک تمہیں تفصیل سے بیان کر کے بتائی. اور جب حضور نے بتائی ہے تو پھر ہم وہ کیوں نہیں کرتے؟ اس بابے نے کہا، اس پیر نے کہا، اس ملنگ نے کہا،
اس نے یہ عمل بتایا، ہم وہ سب کرنے کو تیار ہیں جو ہمیں حضور نے بتایا، ہم وہ نہیں کرتے، ہم اس طرف نہیں آتے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر ایک آدمی حضور کے بتائے ہوئے مسنون حفاظتی اعمال کا اہتمام کرے، نمبر ایک، حضور کے بتائے ہوئے حفاظتی مسنون اعمال کا اہتمام کرے، نمبر ایک، نمبر دو، حلال کھائے حرام نہ کھائے، اس کو دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا ابلیس بھی تنگ نہیں کر سکتا۔ یقین رکھو اس بات کا، جب پیٹ میں حرام جائے گا اب شیاطین بھی تنگ کریں گے، جنات بھی تنگ کریں گے۔ حدیث سے بتاتا ہوں، آپ علیہ السلام نے فرمایا کل لحم نبت علی سحت فهو احق بالنار، ہر وہ گوشت، ہر جسم کی وہ بوٹی جو حرام پہ پلی ہے وہ آگ کی زیادہ مستحق ہے۔ اور شیاطین کس سے بنتے ہیں؟ آگ سے بنتے ہیں۔ جنات کہاں سے بنتے ہیں؟ آگ سے بنتے ہیں۔ انسان مٹی سے بنتا ہے، پانی سے بنتا ہے، جنات کا وجود آگ سے ہے۔ تو آپ نے جو فرمایا وہ آگ کا زیادہ حقدار ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حرام کھانے کی وجہ سے آخرت میں بھی عذاب میں جلے گا اور دنیا میں بھی آگ والے اس کو تنگ کریں۔ اس لیے جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی سیف ہو جائے اور مجھے کوئی شیاطین جنات کا مسئلہ نہ ہو، وہ ایک حلال پہ آ جائے، حرام چھوڑے۔ نمبر دو، حضور کے بتائے ہوئے حفاظتی اعمال پورے کرے، کوئی شے اس کو تنگ نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی آدمی یہ دو کام کر رہا ہے پھر وہ مطمئن رہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے پاس لوگ آتے پریشان، کو بار نہیں ہے شے، کوئی بار نہیں شے پھر آپ کو تنگ نہیں کرے۔ آخری بات کرتا ہوں، وقت ختم ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا انما سلط علی ابن آدم ما خاف، آدم کے بیٹے پہ اس چیز کو مسلط کیا جاتا ہے جس کا آدم کا بیٹا خوف کھاتا ہے۔ لو ان ابن آدم لم يخف الا اللہ ما سلط علیہ غیرہ، اگر آدم کا بیٹا اللہ کے علاوہ کسی سے خوف نہ کھائے تو آدم کے بیٹے پہ کوئی چیز مسلط نہیں کی جائے گی۔ اعمال کرنے کے بعد، حلال کھانے کے بعد اب مطمئن ہو جاؤ، اب کسی چیز کا خوف نہ رکھو تو انشاءاللہ اللہ کوئی چیز آپ کے قریب نہیں آنے دے گا۔ آدم کے بیٹے پہ مسلط ہی اس چیز کو کیا جائے جس سے وہ خوف کرنا شروع کرتا ہے، پتہ نہیں کی ہونا۔ پھر اللہ اس کے حوالے کر کے کہتے ہیں چلو اس کو رکھ دو۔ کوئی مخلوق دنیا کی ایسی نہیں ہے جو انسان سے زیادہ مضبوط ہو اور انسان پہ غالب ہے۔ یہ سب ڈھکوسلے اور ڈرامے بازیاں۔ حفاظتی اعمال پورے ہوں اور حلال کھاتا ہو، کوئی شاید اس کو دنیا کی تنگ نہیں کر سکتی۔ اور اگر ان معاملوں میں یہ کمزور ہے، یہ زاویہ اس کا کمزور ہے، پھر تیار رہے کہ اس پہ دنیا کی ہر آفت ٹوٹ سکتی۔ عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں، بڑے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، اکابر میں۔ راستے پہ جا رہے تھے تو دیکھا ایک جگہ لوگوں کا مجمع لگا ہوا، قریب جا کے سواری سے اترے، پوچھا بھائی کیا ہوا، کیوں یہاں رکے ہوئے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہنے لگے حضرت سامنے ایک شیر بیٹھا ہے راستے میں، ہم سب راہگیر ہیں، اس راستے سے ہم نے گزرنا ہے، آگے شیر بیٹھا ہے، اس سے خوف کی وجہ سے رکے ہیں کہ ہم میں سے کسی کو وہ نقصان نہ پہنچا۔ کہا ہٹو، سب کو ہٹایا اور چلتے چلتے سیدھا شیر کے پاس چلے اور اس کے کان سے پکڑ کے اس کے اس حصے پہ گدی پہ ایک ہلکی سی تھپکی دی اور تھپڑ لگایا اور پھر کان شیر کا پکڑ کے اس میں کچھ بات کی اور بات کر کے جیسے ہی اٹھے، شیر اٹھا اور اپنا راستہ چھوڑ کے جنگل کی طرف چلا۔ لوگ سارے جمع ہو گئے، حضرت آپ نے شیر کو کیا کہا، حضرت آپ نے شیر کو کیا کہا، حضرت آپ نے شیر کو کیا کہا۔ ہم تو سارے خوف سے کھڑے تھے، آپ نے شیر کو کیا کہا؟ حضرت کہنے لگے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، کہا میں نے کچھ نہیں کہا، بس میں نے اس کے کان میں کہا صدق علیک رسول اللہ، اللہ کے رسول نے تیرے بارے میں سچ کہا، بس اتنا کہا تو اٹھ کے چل دیا۔ تو لوگوں نے کہا حضرت بتائیں اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ تو عبداللہ بن عمر نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا انما سلط علی ابن آدم ما خاف، آدم کے بیٹے پہ اسی چیز کو مسلط کیا جاتا ہے جس سے آدم کا بیٹا خوف کھاتا۔ اگر آدم کا بیٹا اللہ کے علاوہ کسی سے خوف نہ کھائے، لو ان ابن آدم لم يخف الا اللہ ما سلط علیہ غیرہ، تو اللہ آدم کے بیٹے پہ کسی کو مسلط نہیں ہونے دیں۔ تو موٹی موٹی بات ہے، گھروں میں اعمال کا اہتمام ہو، مسنون دعاؤں کا اہتمام ہو، ان کو یاد کرو۔ آدمی اپنی حفاظت کے لیے اسلحہ پاس رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ آپ نے فرمایا ایمان والے کا اسلحہ دعائیں ہیں،
جی یاد کرو. یہ عذر نہیں ہے کہ جی اب بڑی عمر ہو گئی اب ہمیں یاد نہیں ہوتا جی اب ہمارا ذہن کام نہیں کرتا. وہ جی مولوی صاحب ہوں اسی ساڑی عمر چلی گئی ساڑا وقت لنگ گیا ہے ہوں ساڑے کو دعا یاد نہیں ہوتی. نہیں، یہ سب باتیں ہیں. یہ جو کہہ رہا ہے میرا ذہن کام نہیں کرتا اسی کو کہو اپنی دکان کا حساب دے. آج میں کس نے ادھار لیا ہے کس نے ادھار دینا ہے کتنا سودا آیا ہے کتنا سودا جائے گا کتنے بچت ہوگی یہ پوری پٹی آپ کو ابھی سنا سکتا ہے. اور یہ کہتا ہے میرا ذہن کام نہیں کرتا. زندگی کی کسی عمر میں ہو دماغ اللہ نے دیا ہے کسی ڈاکٹر نے مشین بنا کے تھوڑی ڈالی ہے. اللہ کا نظام اتنا کمزور نہیں ہے. یہ سب ہماری حجت بازیاں. وقتی طور پہ کوئی چیز تھوڑی دیر کے لیے ذہن میں نہیں آ سکتی ورنہ میموری انسان کی کبھی بھی کسی چیز کو جانے نہیں دیتی. یہ سب ہماری حجتیں ہیں ہم نہ کرنے کے بہانے کرتے ہیں. سورۃ بقرہ کی تلاوت ہو آیت الکرسی کا اہتمام ہو معوذتین جو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اللہ نے 2 سورتیں اتاری ہیں اس امت کے لیے شیاطین کی حفاظت کی ہیں یہ ہوں اور وقتاً فوقتاً تھوڑا بہت صدقہ ہو لمبا چوڑا نہیں 2 روپے 5 روپے 10 روپے. دکانداروں سے کہتا ہوں آپ کے پاس غلہ پڑا ہے اس میں ایک خانہ بنا لو صدقے کے 2 روپے 4 روپے 6 روپے اللہ جتنی توفیق دے روزانہ الگ کرتے رہو. جب وہ کچھ جمع ہو جائے کچھ مجموعہ رقم کا اکٹھا ہو جائے تو کسی غریب کا گھر تلاش کر کے اس کے گھر پہنچا. یہ جو روزانہ کے لوگ آتے ہیں مانگنے والے پیشہ ور لوگ ان کو نہ دیا یہ حرام ہے دینا. بغیر حاجت کے سوال کرنا حرام ہے بغیر حاجت والے سوال کا آگے سے جواب دے کے اس کو کچھ دینا بھی حرام ہے. چونکہ وہ حرام کر رہا ہے آپ اس کا تعاون کر رہے ہو حرام کے اوپر. جیسے گناہ کرنا حرام ہے ایسے گناہ پہ تعاون کرنا بھی حرام ہے. بیچارے غریب لوگ ریڑیاں چلا رہے ہیں سارا دن سبزی دھوپ میں بیچ رہے ہیں ان سے ہم 10 روپے پہ لڑتے ہیں اور یہ پیشہ ور لوگ دن میں کتنے آتے ہیں اور کتنے جاتے ہیں اور ہم سب کو پیسے اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں. اس کا مطلب ہم اپنی قوم کو خود مانگنے والا بنانا چاہتے ہیں کہ کم کرو ایسا تو کوئی شے نہیں دینی تو منگنا پھرنا شروع کر دو جی تو دیتی رکھتی. تھوڑا بہت صدقے کا اہتمام ہو اور مسنون اعمال ہو حلال کھانا ہو کوئی شے دنیا کی آپ کو تنگ نہیں کر سکتی. اللہ رب العزت